Meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اور انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے اور ثابت قدمی دے اور قوم کفار پر ہماری مدد فرما. وانظر ماذا صنع الدعاء، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ دیکھیں کہ دعا کا اثر کیا ہوا، کہ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی اگلی آیت میں آتا ہے کہ 251 میں کہ چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوت کا جو لشکر تھا اس کو شکست دے دی. فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی دعا مانگنے کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے، کیونکہ ان کا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل تھا وہ بھی بہت زیادہ تھا، جیسا کہ ہم نے پیچھے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ جمیل ان تحسن الظن باللہ، کہ یہ اچھا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں. لیکن الاجمل، لیکن اس سے بھی زیادہ بہترین اور اچھی چیز کیا ہے کہ ان تفعل ذلك حين يفقد جميع الامل، کہ آپ اس ٹائم اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھیں جب آپ کو تمام امیدیں ختم ہو گئی ہوں. تو یہ ان کا جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کا لیول تھا، اور اس پہ انہوں نے پھر یہ دعا مانگی، اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ وہ فاتح ہو گئے. جس لشکر کے ساتھ وہ لڑنے آئے تھے ان سے انہوں نے فتح حاصل کر لی. من روائع المتدبرین، یہ جو متدبرین ہوتے ہیں ان کے حوالے سے یہ اب ہمیں ایک سٹوری سنائیں گے. قال محمد اقبال نے کہا کہ قد كنت تعمدت ان اقرأ القرآن بعد صلاة الصبح كل يوم. محمد اقبال کہتے ہیں کہ میں نے اس چیز کو تعمدت، یعنی میں نے ارادہ کیا کہ میں ہر روز صبح کی نماز کے بعد قرآن مجید پڑھا کروں. اقرأ القرآن بعد صلاة الصبح كل يوم، ہر دن. وكان ابی یرانی، اور میرے جو باپ تھے وہ مجھے روز دیکھا کرتے تھے، یرانی مجھے دیکھتے تھے. فیسألنی، تو وہ مجھ سے پوچھتے تھے، ماذا اصنع، کہ میں کیا کر رہا ہوں. فأجیبه بأنی اقرأ القرآن، تو میں انہیں جواب دیتا تھا کہ میں قرآن پڑھا ہوں. وظل على ذلك 3 سنوات متتاليات يسألوني سؤاله، وظل یعنی یہ کنٹینیو رہا 3 سال تک، متتالیات یعنی اوپر نیچے 3 سال یہی کوشچن وہ مجھ سے روز پوچھا کرتے تھے. فأجیبه جوابی، تو میں بھی اپنا جواب دیتا تھا وہی کہ میں جو ہے قرآن پڑھ رہا ہوں. وذات یوم قلت له، اور ایک دن میں نے کہا ان سے، ما بالک یا ابی، کہ کیا حال ہے آپ کا، یعنی ان کا یہ بات پوچھنا کہ ما بالک یا ابی، یہ اس سینس میں تھا کہ بھئی آپ مجھ سے روز ایک ہی کوشچن پوچھے جا رہے ہیں، تو یعنی اس کا کیا ماجرا ہے، اس سینس میں وہ پوچھ رہے تھے. تسألونی نفس السؤال واجیبک جوابا واحدا، کہ آپ مجھ سے ایک ہی سوال کرتے ہیں اور میں بھی آپ کو ایک ہی جواب دیتا ہوں. ثم لا يمنعك ذلك عن إعادة السؤال من غد، پھر آپ کو منع نہیں کرتا، لا يمنعك ذلك یعنی میرا آنسر دینے کے بعد بھی آپ کو یہ بات منع نہیں کرتی، آپ دوبارہ سے مجھ سے اعادت السوال یعنی کوشچن ریپیٹ کرتے ہیں، من غد ٹمورو اگلے دن. فقال انما اردت ان اقول ذلك، تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ تم سے کہوں، ان اقول لک، کہ تم سے کہوں، یا ولدی، اے میرے بیٹے، اقرأ القرآن کأنما انزل علیک، کہ قرآن کو پڑھو جیسے کہ وہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. یعنی اس سینس میں کہ ہر آیت میں اپنے آپ کو فٹ کرو کہ میں یہاں پر کس لیول پہ فٹ ہو رہا ہوں. مطلب
اگر وہ عذاب کی آیتیں ہیں یا کوئی اس طرح کے اعمال اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، تو وہاں اپنے آپ کو دیکھو کتنے پرسنٹیج آپ میں ہے یہ چیز، یعنی ہر آیت کو اپنے اوپر اپلائی کرو. كأنما أنزل عليك ومنذ ذلك اليوم بدأت أتفهم القرآن وأقبل عليه. اور اس دن کے بعد سے میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کر دیا. فَكَانَ مِنْ أَنْوَارِهِ مَقْتَسَبْتُ، تو تھے اس کے انوار، یعنی قرآن کے جو انوار تھے وہ اقتصبت ہوتا ہے کہ لے لینا، میں نے ان کو لیا. وَمِنْ دُرَرِهِ مَا نَظَمْتُ، اور درر بولتے ہیں جو پیرلز ہوتے ہیں، اور نظمت ہوتا ہے ایک آرگنائزڈ وے میں، کہ میں نے اس کے جو پیرلز تھے، اس کے موتی تھے، وہ میں نے ایک طریقے سے لینا شروع کر دیے. اوکے، اب ہمارے پاس سورۃ البقرہ کی اگلی آیت 253 سے ہے، نیکسٹ جو جز ہے، اور سورہ آل عمران کی 92 تک. الحی القیوم. اوکے، اب یہاں پر آیت الکرسی سٹارٹ ہوئی ہے. الحی القیوم، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ہے. قال کثیر من اہل العلم، کہا بہت سارے اہل علم میں سے، انہ اسم اللہ الاعظم الذی دعی بہ اجاب، کہ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے. اعظم یعنی اعظم، عظیم کی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ بہت بڑا ہونا. عظیم بڑے کو کہتے ہیں، اور اعظم جو ہے وہ بہت ہی بڑا. تو اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم میں سے ہے یہ والا جو نام ہے. اور اذا دعی بہ اجاب، کہ جب انسان اس نام کے ساتھ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول ہو جاتی ہے. وفی حدیث ابی امامہ مرفوعا، اور حدیث ابو امامہ کی ہے ایک مرفوعاً، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے. کیونکہ موقوف ہوتی ہے ایسی حدیث جو کہ صحابی کا قول ہوتا ہے. جب آپ اس کو مرفوع کہہ دیتے ہیں تو مرفوع کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. رفع ہوتا ہے نا، اوپر اٹھانے کے سینس میں یوز ہوتا ہے یہ ورڈ، تو اس لیے یعنی صحابی نے اس کو، یعنی اس سینس میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچتی ہے کہ ان سے سنا ہے. مرفوعاً کا مطلب یہ ہوتا ہے. اور موقوف ہو جائے تو پھر وہ صحابی تک، کہ وقف جیسے ہم کرتے ہیں نا، سٹاپ ہو گئی ہے، تو اس سینس میں کہ موقوف ہو گئی ہے، مطلب یہ صحابی کا اپنا قول ہے. اور صحابہ کرام کے بھی ایسے اقوال جن کے اندر آپ عقل کو وہ نہیں کرتے، انوالو نہیں کر سکتے، یعنی عقلی طور پر وہ بات نہیں کر رہے ہیں، تو اس کو حدیث کا درجہ دیا جاتا ہے. کیونکہ صحابی جو ہیں وہ تمام کے تمام عدول ہوتے ہیں، یعنی دین کے علم کو پہنچانے میں پوری طرح سے جو ہے وہ انہوں نے انصاف کیا ہے، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی. تو اس سینس میں جو موقوف ایسی بات جو کہ جس کو آپ عقلی طور پہ اس کی کوئی دلیل نہیں دیتے، تو وہ لگتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنا ہوگا انہوں نے، تو ہی وہ ایسی بات کر رہے ہیں. تو اس کے صحابہ کے اپنے اقوال کی بھی بہت امپورٹنس ہے اس میں، اسلام کے علم میں. اوکے، مرفوعاً ان اسم اللہ الاعظم فی 3 سور، کہ اللہ تعالیٰ کا جو اسم اعظم ہے وہ 3 صورتوں میں ہے. یعنی انہوں نے اس کو جب دیکھا تو پھر ان کو یہ محسوس ہوا کہ جو اسم اللہ الاعظم ہے وہ 3 صورتوں کے اندر ہے. فی سورۃ البقرہ و آل عمران و طٰہٰ. قال ابو امامہ فالتمستها، یعنی فلتمس ہوتا ہے کسی چیز کو پکڑ لینا. تو میں نے جب اس چیز کو غور و فکر کرنا، اس کے اندر سرچ آؤٹ کرنا اس طرح سے کہ جب میں نے اس کو دیکھا، فوجدت فی البقرۃ، یعنی اب وہ تینوں جو صورتیں ہیں ان میں سے بتا رہے ہیں کہ کہاں کہاں جو یہ اللہ تعالیٰ کا نام اسم اعظم آیا ہے وہ کہاں کہاں آیا ہے. تو فوجدت فی البقرۃ، تو میں نے پایا سورۃ البقرہ میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے جو کہ الحی القیوم ہے. وفی آل عمران اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سیم پارٹ سورۃ البقرہ والا. اور فی طٰہٰ
सूरत तौहा में क्या है, वअनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम, कि उनके जो चेहरे होंगे वो अल्लाह के सामने झुक जाएंगे। लिल हय्यिल क़य्यूम यानी अल्लाह ताला का यहाँ नाम नहीं बल्कि सिफाती नाम इस्तेमाल हुआ है, इसमें आज़म लिल हय्यिल क़य्यूम। लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, कि जो भी है ज़मीन और आसमान में वो अल्लाह ताला का है। क़ूलू लअग़ना अग़निया दुनिया, कहो कि जो गनी होता है वो दुनिया का गनी होता है, यानी अग़निया के सेंस में कि जो मालदार होता, यानी यहाँ पर ये ग़िना के मीनिंग में आया है, ग़िना की सुपरलेटिव डिग्री अग़ना, यानी जो सबसे ज़्यादा गनी शख्स है, मालदार की सेंस में नहीं यूज़ हो रहा बल्कि ये ग़िना जो एक सिफ़ा है उसकी सेंस में यूज़ हो रहा है, कि जो बेनियाज है, सबसे ज़्यादा बेनियाज जो है वो क्या कौन है, अग़निया दुनिया, वो लोग हैं जो दुनिया से बेनियाज हैं। और ये मुझे लगता है अग़निया जो है वो प्लूरल आ रहा है, यहाँ पर जमा के तौर पे आ रहा है। अंत अहदु मुमतलिकातिल्लाहि, कि तुम एक अल्लाह ताला की तमलीकात में से एक चीज़ हो। क्यों वो ये बात कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि जो कुछ भी ज़मीन और आसमान में वो अल्लाह ताला की मिल्कियत का है, तो इसलिए हम भी अल्लाह ताला की मुमतलिकात में से, यानी अल्लाह ताला की एक तमलीक की हुई चीज़ों में से हैं। ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, के नहीं उसको जिसे ना ही ऊँग आए और ना ही नींद। तो अल्लाह ताला की सिफ़त है ये कि अल्लाह ताला को ना ऊँग आती है ना नींद। ला यस्लिहु तुकलुल क़ल्बि इल्ला अला मन ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, के नहीं ज़ेब देता, या ला युस्लिह इस सेंस में आता है कि अप्रोप्रिएट नहीं है कि आपके दिल का तवक्कुल हो मगर उस ज़ात के ऊपर जिसको ना तो नींद आती है और ना ऊँग आती है और ना ही नींद आती है। नत्लूहा कुल्ल लैलतिन क़ब्ल अन ननाम लियरआना अल्लाहु बिअैनिहि अल्लती ला तनाम, कि हम इसको पढ़ते हैं, नत्लूहा यानी हम इस आयत को पढ़ते हैं, हा जो है वो आया की तरफ जा रहा है, हर रात में इससे पहले कि हम सोएं, यानी रात को सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ने की जैसे हमें तलकीन मिलती है, तो उस चीज़ को यहाँ ये बयान कर रहे हैं कि लियरआना, ताकि हमें देखे, यानी टेक केयर करे। ये जो यरआना है ये टेक केयर की सेंस में आ रहा है। अल्लाह ताला बिआइनी है, अपनी आंख से, अल्लती ला तनामु, जो कि सोती नहीं है। वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही, और वो इसके इल्म में से किसी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते। इसके आगे आता है ना कि इल्ला बिमा शाअ, मगर जितना वो चाहे, यानी जितना अल्लाह ताला चाहते हैं उतना हम इल्म ले लेते हैं, लेकिन जो इल्म अल्लाह ताला के इल्म में से हम किसी भी चीज़ का अहाता नहीं कर सकते, यानी उसको पूरा कंप्लीटली हम नहीं जान सकते। तो लम यकुल बिइल्मिही, यहाँ वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा लम यकुल बिइल्मिही, यानी बिइल्मिही इल्म में से, बल्कि वो क्या कह रहे हैं बिशैइन मिन इल्मिही, यानी इल्म में से कोई थोड़ा सा पार्ट, यानी इल्म आप देख लें बहुत बड़ी कोई चीज़ है और उसमें से उसका एक पार्ट है, उसका भी वो अहाता नहीं कर सकते। तो इस सेंस में यानी पूरे के पूरे इल्म की बात नहीं हुई, उसमें से एक पार्ट की बात हुई है। फ़हुम ला युहीतून बिइल्मिही, तो वो लोग यानी जो हम इंसानों की बात है कि वो नहीं इल्म का अहाता कर सकते। वला हत्ता बिशैइन मिन इल्मिही, ना तो वो इल्म में इसका अहाता कर सकते हैं और ना ही हत्ता यहाँ तक कि वो एक पार्ट बिशैइन मिन इल्मिही, इल्म के किसी हिस्से का अहाता कर सकते हैं। फमा अक़ल्ल मा अलिमूहु, तो कितना ही कम, अक़ल्ल अब अगेन सुपरलेटिव डिग्री है कि कितना ही कम हमने सीखा है बिजानिबि इल्मिल्लाहि, अल्लाह ताला के इल्म में से। वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा, और अल्लाह ताला को इनकी हिफाजत नहीं थकाती है।
یعنی یہاں پر یہ جو ہما ہے یہ السماوات اور ارض کی بات ہے، جیسے پہلے آ رہا ہے نا کہ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہ اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے اس کی وسعت زمین اور آسمان میں گھیری ہوئی ہے، یعنی اتنی اس کی وسعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی حفاظت نہ تو تھکاتی ہے اور نہ ہی وہ اکتاتا ہے۔ تو وَإِنَّ الَّذِي حَفِظَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ بے شک وہ ذات جو کہ حفاظت کرتی ہے آسمانوں کی اور زمین کی، لَن يُعْجِزَهُ اس کو عاجز نہیں کرتا، أَن يَحْفَظَكَ کہ وہ حفاظت کرے تمہاری، من کل سوء ہر برائی سے، یعنی اللہ تعالیٰ اس چیز سے عاجز نہیں ہے، مطلب اس سینس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے امپاسبل نہیں ہے کہ وہ ہم انسانوں کی ہر برائی سے ہم لوگوں کو یعنی حفاظت میں رکھیں۔ تو یعنی اس میں وہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایک پوائنٹ لے کر آ رہے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اس طرح کی اللہ تعالیٰ سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے انسان کے پاس گناہ کرنے کی استطاعت ہے، تو اگر وہ گناہ کی طرف جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں روکتے۔ تو یعنی یہ ہمارے لیے ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے عاجز نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہر برائی سے بچا لے، صرف کیا ہے کہ پہلا سٹیپ ہماری طرف سے ہوگا، فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہاں پر جیسے فعبد ہے نا، تو اس کو ہم اس طرح سے بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ کے غلام بنو۔ تو غلام جو ہے وہ کس سینس میں ہوتا ہے کہ وہ اس کے پاس اپنا اختیار نہیں ہوتا، ہم اللہ تعالیٰ کے عباد ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں۔ تو جیسے آپ دیکھیں کہ گھر میں کام والیاں ہوتی ہیں، تو آپ جو جو کام ان کو کہتے ہیں وہ کرتی ہیں، حالانکہ وہ غلام نہیں ہوتی، وہ آپ کی صرف خادمات ہیں، یعنی آپ نے ان کو کچھ پیسے دے کے اپنے گھر سرو کرنے کے لیے رکھا ہے۔ لیکن جو غلام ہوتا ہے وہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے، غلام جو ہے وہ پراپرٹی کے اندر آ جاتا ہے، جس بھی بندے کا جیسے کوئی غلام ہے تو وہ اس کی پراپرٹی ہوتا ہے، تو اس طرح سے کہ غلام کے پاس تو بالکل ہی کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ نو کہہ سکے، تو اس سینس میں کہ فَاعْبُدْهُ کہ اللہ تعالیٰ کی غلامی کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اس کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کرو، توکل کرو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، اور اس میں ہے کہ دوسرے معبودوں کا انکار کرنا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اس کے آگے آتا ہے کہ اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے کر آنا، تو یعنی طاغوت کا انکار کرنا اور اللہ کے اوپر ایمان لانا۔ کلمۃ الطاغوت کہ جو کلمہ ہے طاغوت، مبالغۃ من الطغیان، طغیان کا مبالغہ ہے، مطلب اس کے اندر ایگزیجریشن موجود ہے طغیان کی۔ تو طغیان ویسے تو سرکشی کو کہتے ہیں نا، اور طاغوت جو ہے وہ ہر وہ چیز ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل آ جاتی ہے۔ اس میں آپ بتوں وغیرہ کی چیزوں کو بھی لے سکتے ہیں، لیکن وہ تو ایک نظر آنے والی چیزیں ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی آپ اگر مطلب بات ماننے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور چیز کو، کسی اور انسان کی بات مان رہے ہیں، کوئی بھی انسان ہو سکتا ہے، آپ کے حق میں وقت ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی لوگ ہو سکتے ہیں، ایون آپ کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، تو جب بھی آپ اس طرح سے کسی کی بات مانتے ہیں تو وہ طاغوت کی سینس میں آ جاتا ہے، تو مطلب اللہ کے بات کے مد مقابل جو بھی چیز آپ رکھیں گے وہ طاغوت کی سینس میں آ جائے گی۔ وَهُوَ يَتَنَوَّعُ اور اس کی بہت زیادہ تنوع ہے، یعنی اس کی بہت زیادہ ٹائپس ہیں۔ فَمَرَّةً يَكُونُ الطَّاغُوتُ شَيْطَانًا تو بعض یعنی مرتن یعنی ایک بار طاغوت جو ہے وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، او کاہنن کاہن بھی ہو سکتا ہے، او ساحرن جادوگر بھی ہو سکتا ہے، او حاکمن اور حاکم بھی ہو سکتا ہے۔ تو مطلب طاغوت کو آپ لمٹائز نہیں کر سکتے، اس کی بہت ساری ٹائپس ہیں، اور اس میں سے کچھ مثالیں انہوں نے یہاں پر ہمیں دی ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور جو بھی طاغوت کا انکار کرتا ہے، یعنی دوسرے معبودوں کا انکار کرتا ہے، ویسے اس طاغوت کو اگر ہم اس طرح سے لیں کہ اللہ تعالیٰ کے مد مقابل ہم جس بھی چیز کو لے کر آئیں گے، بات کو لے کر آئیں گے، حکم کو لے کر آئیں گے، تو وہ زیادہ بہتر ہوگا اس سے کہ ہم صرف معبودوں کی طرف اس کو جو ہے نا لمٹائز کر دیں۔ تو فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ قَدَّمَ اللَّهُ الْكُفْرَ بِالطَّاغُوتِ عَلَى الْإِيمَانِ بِاللَّهِ کہ اللہ تعالیٰ نے قدمہ پہلے کیا ہے، پہلے ذکر کیا ہے
کفر بالطاغوت کہ آپ نے انکار کرنا ہے ہر قسم کے طاغوت کا، علی الایمان باللہ ایمان باللہ کے اوپر، کہ یہ پہلے ذکر کیا ہے کہ پہلے کفر کرو ان ساری چیزوں کو، انکار کرو طاغوت کا، اس کے بعد ایمان لے کر آنا اللہ تعالیٰ کے اوپر. لأن التخلیۃ قبل التحلیۃ، تخلیہ بولتے ہیں یہ جیسے اردو میں بھی بہت کہا جاتا ہے نا، وہ جو مغلوں کے ٹائم میں تخلیہ کہتے ہیں کہ بھئی سارے لوگ نکل جاؤ، تو اس طرح سے آپ خالی کر دو. لأن التخلیۃ کہ پہلے آپ نے صفائی کرنی ہے دل کی، اپنے اندر کی، پہلے آپ اس کو ساری جو بھی طاغوتی چیزیں ہیں ان سب کو آپ نے نکال دیا قبل التحلیۃ. اور تحلیہ کہتے ہیں تخلیہ کہتے ہیں صاف کرنا، کہ تخلیہ ساری چیزوں کو نکال دینا صاف کرنے سے پہلے. تو یہاں پر یہ جو ہے تخلیہ آپ نے کیا کرنا ہے طاغوت کا، اور تحلیہ کے اندر پھر ایمان باللہ آ جاتا ہے. فلا بد ان يتخلى العبد عن الطاغوت اولا قبل اعلان ایمانه باللہ. تو ضروری ہے کہ انسان کے عبد جو ہے وہ طاغوت کو اپنے اندر سے نکال دے سب سے پہلے، قبل اعلان اس سے پہلے کہ وہ اناؤنس کرے، بیان کرے ایمان باللہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کو، ایمان ہی باللہ. فقبل ان تکوی الثوب، تو اس سے پہلے کہ آپ تکوا ہوتا ہے پریس کرنا، کپڑوں کو استری کریں، وتعطرہ اور ان کے اوپر خوشبو لگائیں، لابد لگا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے ان تغسلہ کہ آپ پہلے کپڑوں کو دھوئیں، وتنظفہ اور ان کو صاف کریں. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا. العروة الوثقى هي الایمان او الاسلام او التوحید، کہ عروہ ویسے تو ایک مضبوط کڑے کو بولا جاتا ہے، تو یہاں پر جو مضبوط کڑا ہے اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان یا پھر اسلام اور یا پھر توحید. فلتفلت كل العرى من يدك. تو فلتفلت کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہیے کہ آپ ہر چیز اتار دیں. کل العرى، عرا جو ہے وہ اصل میں کہا جاتا ہے نیکڈنس کو. تو من یدک یعنی آپ اپنے ہاتھ میں جو بھی چیزیں آپ نے پہنی ہوئی ہیں وہ سب چیزیں آپ اتار دیں. لتقبض على عروة الدین، تاکہ آپ مضبوطی سے قابو کر سکیں عروة الدین، دین کے کڑے کو. تو ظاہر ہے یہ تو ایک مانوی طور پر وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ہر چیز کو اتار کے اللہ تعالیٰ کا جو مضبوط کڑا ہے یعنی عروة الدین، اس کو آپ نے مضبوطی سے پہن لینا ہے. لتبحر آمنا فی بحر الحیات، تاکہ تبحر یہ سمندر میں سیل کرنے کو کہتے ہیں، کہ تاکہ آپ سمندر میں جا سکیں آمناً پرامن طریقے سے، فی بحر الحیاتی. اب یہ جو ہے یہ ظاہر ہے کوئی اٹ سیلف سمندر نہیں ہے بلکہ دنیا کا سمندر ہے. بحر الحیات الہائج، دنیا کا جو سمندر ہے، ہائج بولتے ہیں جو بہت ہچکولے کھاتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں زندگی کبھی بھی سٹیبل نہیں ہوتی. آپ سوچتے ہیں ہاں یہ چیز مل جائے تو میں بڑے سکون میں آ جاؤں گی، وہ چیز مل بھی جاتی ہے لیکن کوئی اور چیز آ جاتی ہے آپ کی زندگی کو ہلانے کے لیے. تو دنیا کی جو زندگی ہے وہ کیسی انہوں نے بتائی ہے؟ الہائج، کہ وہ ہر ٹائم ہچکولے کھا رہی ہے، اس کے اندر سکون نہیں ہے، ہر ٹائم وہ ہل جل رہی ہے. تو اس طرح کی کے سمندر کے اندر آپ نے اگر امن کے ساتھ سیل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس عروۃ الدین ہونا ضروری ہے. نحو شطآن الجنان، نحو ٹورڈز، یعنی آپ جب ظاہر ہے سمندر میں آپ ہوتے ہیں تو آپ کیا اس کو کہتے ہیں، ساحل سمندر کی طرف جانے کے لیے آپ کی منزل وہی ہوتی ہے نا کہ آپ سمندر میں اب آئے ہیں تو آپ نے واپس اس کے ساحل کے اوپر جانا ہے. تو یہ نحو ٹورڈز شطآن کہتے ہیں. یہ تسنیہ ہے میرا جہاں تک خیال ہے یا پلورل ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے
साहिल कहते हैं इसको। और अल-जनान जो है, असल में जनान का वर्ड जो है ना 2 मीनिंग्स में आता है। अगर हम इसको जनान लें तो ये होता है कि मिन कुल्ली जौफ़िही, यानी हर चीज़ का जो जौफ़ है, जो दिल है, जो उसका डीप चीज़ है ना, वो मुराद है। और अगर हम इसको अल-जिनान लें तो ये जन्नत के मीनिंग में, यानी जन्नत की प्लूरल आती है। तो बहरहाल इस सेंटेंस के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये यही लगता है कि जैसे आपने दुनिया के समंदर में अगर आप हैं तो आप अल्लाह ताला के उर्वतुद्दीन को मजबूती से वो करें, क्या उसको कहते हैं, पकड़ के रखें, और अपनी दुनिया की जो दुनिया के समंदर को आप अमन के तरीके से पार करेंगे तो जाहिर है कि हमारा जो सफ़र है वो एंड अप तो जन्नत में होगा। तो हमारा यानी इस तरह से वो इमेजिन करा रहे हैं ना कि ये दुनिया है, समंदर है जो हर टाइम हचकोले खा रहा है, उसमें अगर आप ईमान के साथ रह रहे हैं तो आप बहुत अमन से होंगे, और उसके बाद आप जा कहाँ रहे हैं? जन्नत की तरफ। यानी जन्नत जो है वो हमारा साहिल समंदर है, कि हम समंदर में हैं फिलहाल, लेकिन हमारा जो साहिल है वो जन्नत की सूरत में हमें फिर हम उधर जाकर जो है वो हमारा सफ़र ख़त्म होगा। तो ये मुझे इस तरह से लगता है कि इसका मतलब इस तरह से होगा। लन फिस्साम लहा, यानी जो कभी टूटेगा नहीं, जो अल्लाह ताला का जो वो है ना कड़ा है, उसकी मिसाल है बिल उर्वतिल वुस्का। इल्ला इन अराद अल अब्द इनफिसामहा, मतलब जो दीन का कड़ा है वो तो नहीं टूटेगा, मगर ये कि अगर अब्द खुद इरादा करे, इंसान खुद इरादा करे इनफिसामहा, उसको तोड़ देने का, यानी इंसान उसको तोड़ेगा तो वो टूटेगा, अदरवाइज वो बहुत ही मजबूत कड़ा है, वो नहीं टूटता। क़ाल सईद इब्न जुबैर फी हादिहिल आया, सईद इब्न जुबैर जो है ये ताबई हैं, और इनके शयूख में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर और आइशा रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं। मतलब इन्होंने बहुत ही जो सहाबा में से बहुत ज़्यादा इल्म वाले लोग हैं, उनसे उन्होंने इल्म हासिल किया सईद इब्न जुबैर ने, और ये मुफस्सिर कुरान हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास जो हैं वो भी उनको कहा जाता है हिब्रुल उम्मा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी थी उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको दीन का जो फ़हम है वो दें, और वो भी मुफ़स्सिर हैं जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुम हैं, रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये भी मुफ़स्सिरीन में से हैं। और ठीक, सईद इब्न जुबैर इस आयत के बारे में क्या कहते हैं, यानी लन फिस्साम लहा के बारे में वो क्या कह रहे हैं कि ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला किसी भी कौम की हालत उस वक़्त तक नहीं बदलते, हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, यहाँ तक कि वो अपने अंदर से जो है वो चेंज लेकर आए। तो चेंज इंसान के अपने नफ्स से आता है। तो वो इस बात को इस आयत की तफसीर के तौर पर बता रहे हैं, इस आयत को एक्सप्लेन करने के तौर पे बता रहे हैं कि ये कड़ा नहीं टूटता, लेकिन इसके लिए आपको अंदर से अपने आप को चेंज करना है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, कि ईमान लाने वालों का कारसाज अल्लाह ताला खुद है, वो इन्हें अंधेरों से रोशनी की तरफ निकाल कर ले जाता है। ओके। वैसे वली जो है वो दोस्त को कहते हैं, और दोस्त भी बहुत जो गहरा दोस्त होता है ना उसको कहते हैं। जैसे हम भी कहते हैं ना ये औलिया अल्लाह हैं, तो अल्लाह ताला के जो बहुत ही मुक़र्रबीन होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये औलिया अल्लाह हैं। तो ये औलिया जो है वो वली का प्लूरल होता है। तो अल्लाह ताला ईमान वालों का इस तरह से वली है। वहदल्लाहु लफ्ज़ नूरी, के अल्लाह ताला ने सिंगुलर रखा है, वाहिद किया है लफ्ज़ नूर को। वजमअ लफ्ज़ ज़ुलुमात, और जो ज़ुलुमात हैं उनको प्लूरल किया है। जैसे नूर वाहिद है और जो इसकी प्लूरल है वो अनवार है। तो इस आयत के अंदर नूर का वर्ड आया है जो कि वाहिद है। अज़्ज़ुलुमात प्लूरल है और इसकी जो सिंगुलर होती है वो ज़ुल्मतुन होता है। तो यहाँ पर इस आयत के अंदर अज़्ज़ुलुमात का वर्ड आया जो अंधेरे, बहुत सारे अंधेरे और एक नूर की बात हो रही है। लिअन्न तरीक़ हक़्क़ वाहिदुन, क्योंकि जो अम,
तरीक़ुल हक़ है, यानी हक़ का रास्ता है वो एक है, इसीलिए यहाँ अन-नूर की बात हो रही है, वाहिद की बात हो रही है। व तुरुक़ुल बातिल मुतअद्दिदतुन, और जो बातिल तरीके हैं, यानी जो बातिल रास्ते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए यहाँ पर अज़्ज़ुलुमात की बात हो रही है। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, मन कान अल्लाहु वलियुहु फलन यदिल्ल अबदन, कि जिसका भी अल्लाह ताला वली हो जाएगा तो वो कभी भी गुमराह नहीं हो सकता। यानी ये जो लन यदिल्ल जब आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि फ्यूचर में ऐसा कभी भी नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। तो जब अल्लाह ताला वली हो जाए तो फिर वो शख्स कभी भी गुमराह नहीं होगा। वलन युक़हर बिइज़्निल्लाहि, और ना ही वो कभी हारेगा, डिफीट होगा, यानी उसको कोई भी शख्स फतह नहीं कर सकता बिइज़्निल्लाहि, मगर अल्लाह ताला के इज़्न से। वमता तवल्लाका हल युद्यिउका, और जब उसने तुम्हारे साथ वली वाला रिलेशनशिप बनाया है, अल्लाह ताला ने वली कर लिया है ईमान वालों को, तो जब अल्लाह ताला ने उनको वली कर लिया है तो क्या वो तुम्हें ज़ाया करेगा? हल युद्यिउका, क्या वो उसके बाद तुम्हें ज़ाया करेगा? अला क़द्रि ईमानिका तकूनु वलायतुल्लाहि लक, और आपके ईमान के अकॉर्डिंगली, यानी जितना आपका ईमान है उसी के अकॉर्डिंग अल्लाह ताला की विलाया आपके साथ होगी, उसी कदर अल्लाह ताला की मोहब्बत आपके साथ होगी, कुर्बत आपके साथ होगी। ये सब जो है वो हमारे ईमान के ऊपर डिपेंड करता है। फ़इन्नल्लाह यअती बिश्शम्सि मिनल मशरिक़, तो ओके 258 है। ओके, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ताला सूरज को मशरिक की तरफ से लेकर आता है। आयातुल्लाहि सातिअतुन बय्यिनतुन, कि अल्लाह ताला की जो निशानियां हैं, सातिअतुन कहते हैं ब्राइट को और बय्यिना कहते हैं बिल्कुल वाज़े, यानी अल्लाह ताला की बहुत ही निशानियां जो है वो वाज़े हैं। लेकिन इंतिमासु बसाइरिल बादी, इंतिमास कहते हैं ब्लर हो जाना, कि धुंधले हो जाते हैं समटाइम्स कुछ लोगों की जो बसाइर हैं, यानी जो नजरें हैं। व इअतियाद होता है, मतलब कि किसी चीज का आदी हो जाता है इंसान, हैबिट बन जाती है। तो यहाँ वो इस सेंस में लेकर आ रहे हैं कि भाई जो सूरज है वो रोज हम देख रहे हैं, मशरिक से निकल रहा है, रोज वो मगरिब में गुरूब होता है, कभी शुमाल से नहीं निकला, कभी मगरिब से नहीं निकला, मतलब रोज अल्लाह ताला की निशानियां, उसका एक अपना रास्ता है, वो वहां से निकलता है और मगरिब में वो गुरूब होता है। तो यानी ये आदत बन गई है हमारी, तो इसको वो कह रहे हैं व इअतियादु रुयतिल मुअज्जज़ाती, के आदत हो जाना मोजज़ात को देखना, मतलब डेली बेसिस के ऊपर आप देख रहे हो एक मोजज़े को, तो अलहन्नासु अन्हा, अलहा होता है कि इग्नोर हो जाता है, या आप उसको उस तरह से इम्पोर्टेंस नहीं देते, कि आप उससे ज्यादा किसी और चीज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो उसको इग्नोरेंस मिल रही है या कम इम्पोर्टेंस मिल रही है। अलहन्नासु अन्हा, के लोग उससे जो है वो इस तरह से बेरगबती करना शुरू कर देते हैं या उसकी तरफ उतनी तवज्जो नहीं करते। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि अरिनी कैफ़ तुह्यिल मौता क़ाल अवलम तुअमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी। ओके, और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे दिखा तू मुर्दों को किस तरह जिंदा करेगा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम्हें ईमान नहीं? जवाब दिया, ईमान तो है, लेकिन मेरे दिल की तस्कीन हो जाएगी। लैसल खबरु कल मुआनियती, कि जो खबर होती है, यानी जो इंफॉर्मेशन आपको कहीं से मिल रही है, वो देखने के इक्विवेलेंस नहीं होती। कि यहाँ पर भी जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक चीज़ अल्लाह ताला के मुतालिक उनको पता थी कि वो मुर्दों को ज़िंदा कर सकते हैं, लेकिन ये तो इन्फॉर्मेशन थी उनके पास, लेकिन उन्होंने देखा हुआ नहीं था, तो यानी ये 2 चीज़ें बराबर नहीं हो सकती। जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज़, और जो आपने आँखों देखा है वो दोनों चीज़ें एक बराबर नहीं होती। और हकीकत में ये दोनों चीज़ें बराबर नहीं होती, क्योंकि
اگر آج اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے جو بھی ہماری غیب کے پردے ہیں وہ ہٹا دیں، فرشتے ہمیں نظر آنا شروع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، اور بھی جو چیزیں ہمارے لیے غیب ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، سب چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائیں، تو ہمارا ایمان کا لیول کدھر جائے گا؟ تو امتحان بھی ہمارا اسی چیز میں ہے کہ ہم نے غیب کے اوپر ایمان لانا ہے. تو اگر غیب کے پردے اڑ جائیں پھر تو ایمان لانا مشکل ہی نہیں نا کسی بندے کے لیے. تو اس لیے یہ چیز ہے کہ خبر اور جو ویو کیا ہوا چیز ہوتی ہے وہ ایک طرح کا ان کا امپیکٹ نہیں ہوتا، ان کا نظریہ ایک طرح کا نہیں ہوتا. وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن میں اپنے دل کی تسکین چاہتا ہوں. طمأن القلوب الحائرتی، کہ جو دلوں کا اطمینان ہے. حائرہ ہوتے ہیں کنفیوزڈ، جو کنفیوزڈ دلوں کا اطمینان ہے. وَاسْكَبُوا مَاءَ الْيَقِينِ عَلَى الْأَرْوَاحِ التَّائِهَةِ، اور یہ ہوتا ہے کہ ماء الیقین یعنی یقین کا جو پانی ہے وہ انڈیلا جائے روحوں کے اوپر. اور وہ روحیں کیسی ہیں؟ لاسٹ ہیں، یعنی ان کا راستہ ان سے لاسٹ ہو چکا ہے. تو یعنی ایسی روحیں جو بھٹکی ہوئی، جس طرح آپ کہہ لیں کہ وہ بھٹکی ہوئی روحیں ہیں، ان کے اوپر یقین کا پانی ڈالا گیا. اور وَتَصَدُّ الشُّبُهَاتِ، تصدو ہوتا ہے کہ دور کر دینا یا ان سے لڑ لینا، جو شبہات ہیں، جو کنفیوژنز ہیں، ان سے لڑ لینا. لِأَنَّهَا إِن لَمْ تَجِدْ عِنْدَكُمْ جَوَابًا، لِأَنَّهَا، اب یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہاں ہے نا، یہ شبہات کی طرف ہے، کہ آپ شبہات سے لڑ کے آپ نے ان کو شبہات کو ختم کرنا، یعنی اس ان دیٹ سینس یہ یوز ہو رہا ہے نا، وہ تصدو للشبہاتی. تو جو لِأَنَّهَا، کہ کیونکہ جو شبہات ہوتے ہیں، إِن لَمْ تَجِدْ عِنْدَكُمْ جَوَابًا، اگر تمہیں ان کا آنسر نہیں پتا، سَتَأْخُذُ أَصْحَابُهَا، تو وہ اپنے اصحاب کو، یعنی اپنے شبہات رکھنے والے لوگوں کی یہاں بات ہو رہی ہے، کہ وہ اپنے ساتھیوں کو، یعنی ساتھی شبہات کے ساتھی کون سے ہیں؟ جن کے دلوں کے اندر شبہات ہیں، ذہنوں کے اندر شبہات ہیں. سَتَأْخُذُ أَصْحَابُهَا، کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے جائیں گی، بَعِيدًا عَنْ طَرِيقِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، فرمایا کہ 4 پرندوں کو لے لو اور ان کے ٹکڑے کر ڈالو. فصرهن إليك ليس معناه ضعها في صرة، کہ فصرهن إليك کا مطلب یہ نہیں ہے، ليس معناها، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، ضعها کہ آپ اس کو ڈال دو، فی صرۃ، ایک سرہ میں. سرہ جو ہے وہ پوٹلی کو کہتے ہیں، اور نارملی یہ کپڑے کی بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اوپر ایک دھاگا ٹائپ یا کوئی ایک رسی سی کوئی چیز ہوتی ہے جس کو آپ ٹائٹ کر لیتے ہو. سرہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو پوٹلی ہوتی ہے. وَإِنَّمَا مَعْنَاهَا، بلکہ بے شک اس کا جو میننگ ہے وہ کیا ہے؟ فَقَطِّعْهُنَّ، کہ ان کے ٹکڑے کر دو، یعنی جو 4 پرندے لیے ہیں، فَصُرْهُنَّ، یعنی ان کو پیسز میں کر دو، ان کے ٹکڑے کر دو. اوکے، تو یہاں تک ہم لیسن رکھتے ہیں اپنا. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام.